بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Lesson number 10, branches of provincial government. Today our topic is branches of government in a province. ایک صوبے میں حکومت کی مختلف شاخیں. تو ہر ایک صوبے میں حکومت کی عموماً 3 شاخیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1 لیجسلیچر مقننہ، ایگزیکٹو، اور تیسرا جو ہے وہ ہے جوڈیشری. لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری. لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری. لیجسلیچر کا کام ہوتا ہے قوانین بنانا، ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے قوانین پر عمل کروانا، اور جوڈیشری کا کام ہوتا ہے قانون کی تشریح کرنا. تو یہ 3 اہم شعبے ہیں، برانچز ہیں ایک صوبائی حکومت کے. کون کون سے؟ لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری. لیجسلیچر کا کام قوانین بنانا، ایگزیکٹو کا کام قوانین پر عمل کروانا، اور جوڈیشری کا کام ہے قانون کی تشریح کرنا. تو لیجسلیچر جو ہے، لیجسلیچر قوانین بنانا، قانون ساز ادارہ جسے ہم کہتے ہیں. The legislature or the provincial legislative branch is called a provincial assembly. جو مقننہ ہے اس کو ہم صوبائی اسمبلی بھی کہتے ہیں. Its members are elected by the people. اس کے جو ارکان ہوتے ہیں یہ لوگ منتخب کرتے ہیں. آپ ایچ پروونس پر 5 ایئر، ہر صوبے کے عوام اپنے نمائندے 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں. The number of seats in each provincial assembly is based on the population of that province. اور ہر صوبے میں جو نمائندے ہوتے ہیں ان کی تعداد اس صوبے میں آبادی کے لحاظ سے ہوتی ہے. یعنی جب بڑا صوبہ ہو جس میں لوگ بہت تعداد میں رہتے ہوں وہاں پر ارکان کی تعداد زیادہ ہوگی، صوبائی اسمبلی کے ارکان کی تعداد زیادہ ہوگی. اور جو چھوٹے صوبے ہیں ان میں صوبائی اسمبلی کے ارکان کی تعداد کم ہوگی. اسی لیے پنجاب میں سب سے زیادہ صوبائی اسمبلی کے ارکان ہوتے ہیں اور بلوچستان میں سب سے کم ہوتے ہیں، کیونکہ آبادی کے لحاظ سے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے بلوچستان سب سے چھوٹا صوبہ ہوتا ہے. تو لیجسلیشن کے لیے صوبائی اسمبلی ہوتی ہے، اس میں یہ لیجسلیشن کی جاتی ہے. یہ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی ہے. یہ ارکان بیٹھے ہیں، یہ اسپیکر ہے اور اس کی معاونت کے لیے ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے. اور یہ جو ارکان ہیں یہ قانون سازی کرتے ہیں. یہ The speaker is head of the provincial assembly and conducts its session. جب صوبائی اسمبلی کے اجلاس ہوتے ہیں، یعنی جب ارکان موجود ہوتے ہیں اور وہ ڈیبیٹس کرتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، تو اس کو اجلاس کہتے ہیں. تو سیشن اسے کہا جاتا ہے. تو جب سیشن ہوتا ہے تو صوبائی اسمبلی کو سیشن کی چلانے کے لیے جو مطلب ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے اسے اسپیکر کہا جاتا ہے. تو یہ ہماری صوبائی اسمبلی کا اسپیکر ہے مشتاق غنی، جو کہ صوبائی اسمبلی کو چلا رہا ہوتا ہے. The speaker is assisted by ڈپٹی اسپیکر، اور اسپیکر کی معاونت کے لیے ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے. ہمارا ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ محمود جان ہے. تو ڈپٹی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو ہیں یہ صوبائی اسمبلی کو چلاتے ہیں. ہاں، لیجسلیچر میکس لا فار اٹس پروونس. لیجسلیچر کا جو اصل کام ہوتا ہے، مقننہ کا جو اصل کام ہوتا ہے، قانون ساز ادارہ جو ہوتا ہے اس کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ ہے قوانین بنانا صوبے کے لیے. اپروز بجٹ، اور یہ بجٹ کو بھی منظور کرتا ہے. اینڈ امپوزز ٹیکسز، اور ٹیکسز بھی لگاتے ہیں. صوبائی حکومت کا کام قوانین بنانا، بجٹ پاس کرنا اور ٹیکس لگانا، یہ صوبائی حکومت کا کام ہے. دوسرا جو اہم
برانچ ہے وہ ہے ایگزیکٹو۔ ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے قوانین پر عمل کرنا۔ The executive branch carry out the laws in a province۔ تو صوبائی سطح پر قوانین پر عمل کرنے کے لیے جو ادارہ بنایا جاتا ہے اسے ایگزیکٹو کہا جاتا ہے۔ It constitutes a governor and a cabinet of minister headed by a chief minister۔ تو یہاں پر جو ایگزیکٹو کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ گورنر ہوتا ہے، اس کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے، کابینہ کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے، اور کابینہ کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ چیف منسٹر ہوتا ہے، چیف منسٹر۔ دا گورنر ایکٹس ایز اے سمبولک ہیڈ۔ اور یہ جو گورنر ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو کا ہیڈ تو ہوتا ہے لیکن سمبولک علامتی طور پر اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے۔ ویئر از دا ریئل پاور لائی ود دا چیف منسٹر۔ جبکہ اصل جو اختیارات ہوتے ہیں وہ چیف منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، نہ کہ گورنر کے پاس۔ یہ ہمارا گورنر شاہ فرمان ہے۔ تو دا گورنر از اپوائنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ آفٹر کنسلٹیشن ود دا پرائم منسٹر۔ اور گورنروں کا جو انتخاب کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ، صدر پاکستان، لیکن خود نہیں، پرائم منسٹر کے مشورے کے بعد وہ گورنروں کا انتخاب کرتا ہے۔ تیسرا اور جو اہم برانچ آف گورنمنٹ ہے وہ ہے جوڈیشری، عدلیہ۔ The judiciary interprets and applies the law۔ جوڈیشری قوانین کی تشریح بھی کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرواتا ہے۔ and provides a mechanism to settle dispute۔ اور انہوں نے ایک ایسا نظام بھی لوگوں کو فراہم کرتا ہے جہاں پر تنازعات کو حل کیا جاتا ہے۔ for this purpose ڈسٹرکٹ کورٹس، اسی مقصد کے لیے انہوں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ بنائے ہوتے ہیں۔ ہر ایک ضلع اور ہر ایک تحصیل میں ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ ہوتے ہیں، عدالتیں ہوتی ہیں۔ in each province، ہر ایک صوبے میں a dispute between two people or two groups is referred to the court headed by a judge۔ جب دو اشخاص یا دو گروپوں کے درمیان کوئی تنازعہ پیدا ہوتا ہے تو اس تنازعے کو یہاں پر سیشن کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹس میں لایا جاتا ہے، جہاں پر ایک جج ہوتا ہے اور اس تنازعے کا فیصلہ کرتا ہے۔ The judge gives a decision in favor of a person or group۔ تو جج کا کام ہوتا ہے ایک گروپ یا شخص کی حق میں فیصلہ کرنا، who is in the right، جو کہ حق پر ہوتا ہے۔ if one side feel the decision is unfair، اگر ایک فریق یہ سمجھے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ ناجائز ہوا ہے، یعنی یہ صحیح نہیں ہوا ہے، اٹ کین اپیل ٹو دا ہائی کورٹ، تو وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے، پشاور ہائی کورٹ میں۔ اسی طرح ہر ایک صوبے کا اپنا ایک ہائی کورٹ ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ اپیل کر سکتا ہے، وہاں پر مدد کے لیے وہ درخواست دے سکتا ہے کہ سیشن کورٹ یا جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے وہاں میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور میرے کیس کو سنا جائے۔ اور جو ہائی کورٹ ہوتا ہے وہ ہائیسٹ کورٹ آف دا پروونس ہوتا ہے، صوبے کا جو سب سے بڑا عدالت ہے وہ ہائی کورٹ کہلاتا ہے۔ اٹس ہیڈ از دا چیف جسٹس، اس کے سربراہ کو، ہائی کورٹ کے سربراہ کو چیف جسٹس کہا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کین اپہولڈ دا ڈیسیژن اور اوورٹرن اٹ۔ تو ہائی کورٹ کا کام ہوتا ہے فیصلے کو برقرار رکھنا یا اسے رد کرنا۔ جو آخری فیصلہ مانا جاتا ہے وہ ہائی کورٹ کا مانا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ نیم 3 برانچز آف گورنمنٹ۔ گورنمنٹ کے یا حکومت کے 3 جو برانچز ہیں، شاخیں ہیں، ان کے نام لکھ کے۔ ہو از سمبولک ہیڈ آف کے پی کے ایگزیکٹو۔ کے پی کے جو ایگزیکٹو ہے اس کے جو سمبولک ہیڈ ہے برائے نام، جو سربراہ ہے اس کا نام لکھ کے۔ نیم دا ہائیسٹ کورٹ آف کے پی کے جو ہائیسٹ کورٹ ہے اس کا نام بھی لکھ کے۔ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔